آج ہم لوگ پڑھیں گے مترادف الفاظ، سینونیمس۔ یہ اب قواعد کا کلاس ہے۔ مترادف لفظ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج پڑھنا کیا ہے۔ لکھا ہوا سینونیمس۔ درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے، یعنی جو جملے دیے ہوئے ہیں، جو انڈر لائن ہو، اس پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری۔ دوسرا سینٹنس ہے اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھا ہے میل ملاپ، خلوص اور ہمدردی انسان کے اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی جملوں میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ دونوں لفظوں کے معنی ایک جیسا ہوتے ہیں، جیسے اتحاد و اتفاق۔ آپ دونوں لفظ پہ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ اتحاد اور اتفاق دونوں کا معنی ہوتا ہے مل جل کے رہنا یا پھر میل ملاپ۔ اس کے بعد ہے خواب و خیال کی ترکیبوں میں بھی لفظوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری مثال میل ملاپ اور بڑھ چڑھ میں کوئی حرف عطف نہیں، مگر یہ بھی معنی کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو یا ہم معنی الفاظ کو، دوسرے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم معنی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ مترادف لفظوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں الفاظ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں، جیسے خوف و ڈر یا شبنم اور اوس ایک دوسرے کے مترادف ہے لیکن انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا۔ خوف، ڈر، شبنم اور اوس یہ جو دونوں ورڈ ہے یہ ایک دوسرے کے مترادف ہے، جیسے خوف کا مترادف ڈر ہے، شبنم کا اوس ہے، لیکن یہ ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو بچوں آج آپ نے سمجھا ہے مترادف کو کہ مترادف کہتے کس کو ہے، بہت ساری مثال اس میں دی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھو، سمجھو، پڑھو